3 آداب کا ذکر ہے نبی علیہ السلام سے گفتگو کے حوالے سے. جب آپ سے بات کرو ہلکی آواز سے بات کرو, تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو, اور جب بھی نبی کو پکارو, نبی کو خطاب کرو تو نام لے کر نہ پکارو. آج امت کا ایک بڑا طبقہ نبی کو نام لے کر پکارتا, کتبوں میں اور جگہ جگہ لکھا یا محمد, یا اللہ یا محمد, یا اللہ یا محمد. یہ بات تو نبی کی شان اور آپ کے احترام کے خلاف. اللہ نے بھی نبی کو ان کا نام لے کر نہیں پکارا, القاب سے پکارا. انبیاء سابقین کا نام لیا ہے, یا نوح کا ہے, یا ہود کا ہے, یا موسیٰ اور یا عیسیٰ کا ہے, یا ابراہیم کا ہے, یا آدم کا ہے, لیکن یا محمد نہیں کہا. ہمیں یہ ادب سکھایا گیا ہے. اس قدر ہم اللہ کے نبی کی شان میں گستاخانہ رویہ اور اتنی جرت کہ نبی کو ان کا نام لے کر پکارتے, یا محمد کہتے. نص قرآنی سے ناجائز ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا, کہ آپس میں نبی کا پکارنا ایسا نہ رکھو جیسے تم آپس میں دوسرے کو پکارتے. اور ساتھ پھر یہ بھی کہ نبی کی موجودگی میں بھی تم اونچی آواز سے نہیں بولنا, موجودگی میں بھی نہیں اونچی آواز سے بولنا, اور آپ سے گفتگو میں بھی اونچی آواز نہیں کرنی, اور آپ کی پکار بھی ایسی نہ ہو کہ آپ کا نام لے کر پکارو, بلکہ نبی کو ان کے اوصاف سے پکارو. صحابہ جب آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, یا رسول اللہ کہتے, یا نبی اللہ کہتے. اور آپ کا سب سے بڑا منصب رسول اللہ ہونا, سب سے اونچی شان آپ کی رسول اللہ ہونا, یہ بھی اکثر لوگوں کو نصیب نہیں. اگر رسول کو پکاریں بھی ان کے کسی لقب کے ساتھ, تو ایسے لقب سے جو لقب کتاب و سنت سے ملتا ہی نہیں. کالی کملی والا اور والضحیٰ کے چہرے والا, واللیل کی زلفوں والا, یہ القاب کہاں سے لے لیے گئے؟ سب سے بڑا لقب آپ کا رسول اللہ ہونا ہے. اس شان میں کوئی شریک نہیں. تو اگر لقب سے پکارتے بھی ہو تو ایسا لقب اختیار کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ جو لقب تمام صحابہ نے پوری زندگی اختیار کیا نبی علیہ السلام کے بارے میں. تو ان آداب کو پہچاننا چاہیے. اور آگے بڑی تنبیہ ہے, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. وانتم لا تشعرون, اور تمہیں شعور تک نہ ہو, تمہیں علم بھی نہ ہو, اور تمہارے اعمال برباد ہو جائیں. اچھی طرح سوچ لو. انہیں 3 چیزوں کا ذکر ہے. رسول سے آپ کی آواز اونچی ہو جائے, رسول کو ایسے آپ کے نام سے پکارنا جیسے آپس میں پکارتے ہو, اور رسول کی موجودگی میں بلند آواز سے بولنا. یہ 3 چیزیں اگر ایسا کرو گے تمہیں خبر بھی نہ ہوگی اور تمہارے اعمال برباد ہو چکے ہوں گے. حالانکہ رسول کا اصل مقام کیا ہے؟ رسول کی اطاعت, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو رسول کا فرمان موجود ہو, رسول کی بات موجود ہو, اس کو ٹھکرا دینا کہ ایسا ہماری برادری میں نہیں, ہماری قوم میں نہیں, ہمارے مذہب میں نہیں, تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ رسول دنیا میں کیوں آیا؟ اللہ نے کیوں مبعوث کیا؟ اس لیے تو نہیں کہ تمہاری آواز رسول کی آواز سے اونچی نہ ہو, بس یہ آپ کی شان اور آپ کے مقام میں اس کا ذکر آئے گا ضرور, مگر اصل جو مقصود ہے بعثت سے وہ آپ کی اطاعت ہے.
آواز اگر اونچی ہو گئی آپ سے تو اعمال برباد ہو سکتے ہیں. تو آپ کا فرمان موجود ہو جو اصل نبی کی بعثت کا مقصد ہے اس کو ٹھکرا دینا, اس کا انکار کر دینا, اس کا کیا انجام ہوگا؟ محدثین تو مجلس حدیث میں اپنی آوازوں کو پست رکھا کرتے تھے. حدیث کی مجلس میں جہاں حدیثیں پڑھی جا رہی, پڑھائی جا رہی, آواز کو دھیما رکھا جائے, یہ بھی نبی کے احترام کا تقاضا ہے. آپ موجود ہو تو بھی آواز پست رکھو, اور موجود نہیں, آپ کی باتوں کا, حدیثوں کا ذکر ہے تو بھی پست اور ہلکی آواز سے, یہ بھی آپ کے مقام اور آپ کے احترام میں آئے گا.